حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا. ایک شخص اقرا ابن حابس، اس نے اتنے سخت جملے کہا ان هذه القسمة ما عدل فيها، ظلم کیا آپ نے یہ تقسیم کی ہے، کچھ کو دے دیا کچھ کو نہیں دیا، آپ نے اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. اب آپ دیکھیے جلد باز، حالانکہ تھوڑا سا غور کیا جاتا کہ حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں، پوچھا جاتا یا حضور سے آ کے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ نے فلاں کو دیا فلاں کو نہیں دیا، تو بات آ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس اوقات میں کسی کو دیتا ہوں اس کی کوئی الگ بنیادیں ہوتی ہیں، کسی کو جیسے پیچھے واقعے کے اندر آیا. اب آپ دیکھیں جذباتی رویے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ جو ساری دنیا کو انصاف سکھانے آیا تھا جذباتی رویوں میں، اسی کی ذات کے اوپر حملہ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص منصف نہیں. اور ہماری زندگیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی کو اسی طریقے سے کہہ رہے ہوتے. اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، سچا واقعہ، کہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کا بیٹے کو ایمرجنسی ہو گئی، اس کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس کی حالت بہت سیریس تھی اور ڈاکٹر اس موقع پہ موجود نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈاکٹر کو فون کیا گیا. ڈاکٹر جو ہے آیا، آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. جیسے آیا، اب ذرا دیکھیے، جیسے آیا تو یہ جو باپ تھا بیٹے کا، وہ کہا تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، تم کو پتہ نہیں ہے بچے کی جان جا رہی ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے تو جیسی کال ملی میں نے فوراً اپنی سی کوشش کر کے، میں نے کوئی تاخیر نہیں کی، میں نے فوراً کوشش. نہیں تم لوگوں کو احساس تھوڑی ہوتا ہے، تم ایسی ہو تو تمہارا اپنا بیٹا ہوتا نا تو پتہ چلتا، تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا یہ، اور جو ہے نا تم کو کوئی احساس نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں نے اپنی سی کوشش کی تھی. بہرحال ٹھیک ہے، اب ہم اپنا جو ہے کوشش کرتا ہوں میں، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں اور جو ہے آپ دعائیں کریں. ہاں تم لوگ ایسی نصیحتیں کرنے لگ گئے، اور یہ انہوں نے بہت ان کے اوپر جذباتی رویہ اور فیصلہ صادر کر دیا کہ تم ظالم ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، تم بے حس ہو، جو کچھ کہنا تھا کہہ دی. اس کے بعد ڈاکٹر نے کئی گھنٹے کا آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے نکلتے ہوئے کہا کہ بھائی الحمدللہ معاملات جو ہے وہ الحمدللہ قابو میں کے اندر ہیں، اور اللہ نے چاہا جو ہے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، باقی تفصیلات آپ یہ نرس سے پوچھ لیں. یہ کہتا وہ ڈاکٹر نکل گیا. اب وہ آدمی اور غصہ ہو گیا. اس تکبر دیکھو اس ڈاکٹر کا. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی کو ظالم، کسی کو فاسق، کسی کو جاہل، اور کسی کو کیا، کسی کو، یہ دیکھو ان کا تکبر دیکھو. یہ 2 منٹ بیٹھ کے مجھے بتا نہیں سکتا تھا، میں بیٹے کی طبیعت پوچھنا چاہتا. بہرحال اس نے اس نرس سے پوچھا کہ جی یہ کیا واقعہ ہے. اس نرس کو وہ رونے لگ گئی. اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ اس ڈاکٹر کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا اور یہ اپنے بچے کی تدفین کے عمل میں مصروف تھا، اس کا بندوبست کر رہا تھا، لیکن ہم نے جب ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اس طریقے کی ایمرجنسی اور کسی کے جان کا مسئلہ ہے، تو وہ تدفین چھوڑ کے آیا. اب اس کو جا کے اپنے بچے کی تدفین کر. لیکن کیا ہوا کہ سامنے والے نے وہ چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک جذباتی اور رویہ کر کے اور کسی محسن کو اوپر ظالم، محسن کو ظالم بنا دیا. اور جو ہے اتنے اپنے اچھے، اس طریقے کے کتنے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے اچھے اچھے لوگ نکل جاتے ہیں، ہم اچھے اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی پھر وہ ایسی باتیں دل میں ہم کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنا نہیں بنا سکتے. ایسے ہی یہ گھریلو معاملات کے اندر یہ اتنا کثرت سے یہ ہو رہا ہے. ایک واقعہ کتابوں کے اندر ہے، یہ رسائل بعض آتے ہیں جس میں جو کچھ سچے واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک عجیب قسم کی تھیلی دیکھی، اس تھیلی کے اندر عجیب قسم کی مٹی. اب تو بس کیا تھا کہ صبح سے ان کا دماغ چلنا شروع ہو گیا، یہ ہو نہیں ہو ضرور کسی نے جو ہے نا ہمیں جادو کیا، ہماری گھریلو زندگی سے لوگ جو ہے نا ویسے ہی ہوا. اب میں نے عرض کیا نا کہ ہماری بنیادیں کیا ہوتی ہیں کہ تانے بانے ملا کے مفروضے قائم کر کر کے دور دراز کے بس کسی کو جو ہے نا ثابت کر دو. ہاں یہ ابھی جو ہے نا 2 دن پہلے ہی میری ساس اور جو ہے نا یہ نندے رہ کے گئی ہیں ہمارے گھر میں، اور ان کو تو پہلے ہی میں نے دیکھو ان کے ساتھ کتنا کچھ کیا. نہیں انہی کا واقعہ لگتا ہے، اور واقعی پھر پیچھے کا کوئی واقعہ سوچ لیا، ہاں پہلے بھی ایک مرتبہ ان کی ہماری منہ ماری ہوئی تھی، فلاں ہوئی تھی، یہ لگتا ہے مجھے یہ انہی کا واقعہ. پھر کبھی خیال آیا نہیں یہ پڑوسن کا ہوگا، اور جو ہے نا یہ پڑوسن بھی کچھ آئی تھی، ویسے بھی جو ہے نا وہ مجھ سے بہت جلتی ہے. اور اپنی اماں کو بھی فون ملا دیا انہوں نے، جو ہے اپنی اماں کو فون ملا دیا. اور اماں بھی ماشاءاللہ جیسے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ اگر یہ عورتیں اپنی اماؤں کو مشیر نہ بنائیں تو کتنوں کے گھر بچ جائیں.
اور اما ان سے بڑی جذباتی تھی، انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تو تم کو پہلے کہتی چوکن نہ رہو انسو، اور جو میں تو تم کو پہلے کہتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہو، میں تو پہلے ہی مجھے شک تھا کہ واقعی یہ جو ہے نا وہ تمہاری سانس ہی ہوگی، اور یہ تو مجھے اس کی نیتوں پہ تو پہلے ہی مسئلہ تھا، اور نے جو ہے نا یوں کہ اب جب شوہر آیا اور نہ کھانے کو پوچھا نہ کچھ کہا، سن رہے ہیں آپ یہ تھیلی دیکھیں؟ کیا دیکھوں تھیلی میں؟ نہیں آپ دیکھیں تو صحیح ہے کیا؟ میں کہا جی یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہے اس میں؟ مٹی ہے؟ یہ کیسے نہیں مٹی ہے، کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا۔ اور انہوں نے کہا پھینکو اس کو، جو ہے نا مرد نے کہا پھینکو اس کو، کوئی جادو ہے؟ وہ بھی شکر ایسا مرد تھا، ورنہ مرد کہتے ہاں ٹھیک ہے صبح لے کے چلوں گا بابے کے پاس، وہ کہتے صبح لے کے چلوں گا عامل کے پاس، اور بڑے زبردست عامل بابا ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ سب بتا دیں گے کہ کس نے کیا، وہ نام بھی بتا دیں گے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمارے معاملے کچھ اس قسم کے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو یار، کھانا بتاؤ کھانا کیا ہے، کھانا لگا۔ اب اس کو اور برا لگا کہ میں اتنی سیریس مسائل میں گھری ہوئی ہوں، اور انہوں نے کوئی اس کو نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، صبح اماں کو دوبارہ فون کر دیا، انہوں نے ان کو تو کچھ وہ ہے ہی نہیں اور فلاں نہیں ہے۔ اب پورا دن ابھی اگلے دن ان کا جو بچہ آیا اس نے کہا امی میری وہ تھیلی کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا کون سی تھیلی؟ وہ تھیلی اٹھا کے یہی والی لیا، کہا یہ میں تھیلی میں تلاش کر رہا ہوں۔ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو بہت نہیں امی وہ تو وہ اس نے کہا بیٹی یہ تو بہت خطرناک ہے، تم نے اٹھائی کیسے؟ یہ تو میں نے کہ نہیں امی یہ تو اپنی بہن کا نام لیا، اس نے بتایا جو میری بہن ہے اس کا وہ جو ہے کچھ کھلونا قسم کا تھا جو ہوا بھرتے ہیں اس میں، وہ اس کے اندر یہ تھیلی تھی تو وہ چونکہ پھٹ گیا تھا، جیسے بعض ہوتے ہیں نا پھلا دیتے ہیں تو ان کو ٹکانے کے لیے اندر کوئی بجری کوئی تھیلی، تو یہ میں نے اس میں سے نکالی تھی۔ اب سر پکڑ لیا کہ جو ہے میں کتنی بدگمان ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں اس طریقے سے تانے بانے میں لا کر مفروضے قائم کر کے علامت سے علامتیں جوڑ کے واقعات سے واقعات جوڑ کے، آپ ایک طرف حضور کا عمل دیکھے کہ جاسوسی کا خط خود بھیجا ہے، خود پکڑوایا ہے، اس کے بعد کہہ دیا ہاں چلو کوئی اس لیے میں ایک بات عرض کروں، کسی عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ بڑے بڑے معاملوں کو سرسری بنا دیتے تھے، بڑی بڑی غلطیوں کو، بڑے بڑے معاملات کو اور بڑی بڑی چیزوں کو حضور بہت سرسری لے کے آپ کامیاب زندگی گزارتے تھے، آپ لوگوں کو، آپ دشمنوں کو اپنے قریب کر لیتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کر کر کے اور بدگمانی کر کر کے اور منفی سوچیں اختیار کر کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہماری زندگی پریشان کر رکھی ہے، ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا۔ بات سے بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کتنے بڑے بڑے مسئلوں کو سرسری بنا دیتے۔ ایک دیہاتی ہے وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرتے ہیں، آپ تصور کریں ہمارے ہاں تو ذرا سا خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی سے قرآن نکل جائے پوری مسجد چیخے گی، ذرا سا کسی سے کوئی بات ہو جائے ہر ایک آ جائے گا۔ اتنا بڑا منکر، اتنا بڑی غلطی کہ مسجد نبوی دیہاتی پیشاب کر رہا ہے، اتنی بڑی غلطی اس نے سرسری بنا دیا۔ صحابہ ڈانٹنے کے لیے اٹھا، ارے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، بھائی اس کو بلایا، بھائی یہ مسجد نماز ذکر وکر کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اتنے بڑے معاملے کو اتنا سرسری لے لی۔ جب تک ہم اس طرز پہ نہیں آئیں گے بڑے بڑے معاملوں کو سرسری لینا، جیسے میں نے پیچھے کہا بہت ساری چیزوں میں اعراض کرنا، نظر انداز کر دینا، ان کو مت سوچنا، ان کو نہیں بیان کرنا، اور بہت ساری بڑی بڑی چیزیں۔ اس سے بھی ایک بڑا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی اور مدینے میں چرچے شروع ہو گئے۔ حضور آئے اور آ کے پتہ کیا کہا، آپ دیکھیں کہ حضور کتنے بڑے بڑے معاملوں کو اتنا چھوٹا بنا دیتے آپ، اور اتنا سرسری بنا۔ آپ نے کہا عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ کوئی وہ اتنے بڑے معاملے کو حضور نے اتنا چھوٹا بنا، غلطی ہو گئی تو معاف کر لو، اللہ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے۔ بہرحال اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بدگمانی کی وجہ سے جو ہے نا ہم وہ کر رہے ہوتے۔ یہ احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں آیا ان کے پاس بیٹھا، اتنے میں نے دیکھا سرسراہٹ محسوس ہوئی، تو ایک دم جو میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ تھا، میں اس کو مارنے کے لیے کودا ہی تھا، انہوں نے نماز میں ہی ایسے اشارہ کر دیا، میں بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد انہوں نے مجھے کہا یہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ کہا بیٹھو میں تم کو واقعہ سناتا ہوں۔ کہا اس کمرے میں ایک نوجوان رہتا تھا، یہ جو غزوہ خندق ہوئی تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو جب نئی نئی شادی ہوئی تو وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے ذرا گھر آ جاتا تھا۔ باقی صحابہ تو وہاں خندق میں مشغول تھے، لڑائی میں مشغول تھے، تو اس نوجوان نے کیا کیا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ حضور نے کہا ہاں بھائی ذرا سا حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ نیزہ ویزا ساتھ رکھ لو، کوئی اسلحہ ساتھ رکھ کے جاؤ۔
انہوں نے رکھ لیا ساتھ. جب وہ گھر آئے، غور سے سنیے گا یہ بات، جب وہ گھر آئے اور میاں بیوی کے مسئلے کے اندر یہ بہت اچھا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہمیں اچھے اصول ہمارے سامنے. جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابِ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہیں. آج کے زمانے سے تو شاید سمجھانا مشکل ہو جائے، وہ زمانہ غیرت کا زمانہ تھا، شرم کا زمانہ تھا، پردے کا زمانہ تھا، اور یہ معیوب تھی یہ بات کہ کسی کی بیوی وہ بے پردہ ہو کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہو، مجمع اس کو دیکھ رہا ہو. تو اب یہ ایک بدگمانی کا موقع تھا کہ یہ کیوں باہر کھڑی ہوئی ہے سج دھج کے، اور اس طریقے سے ایک دم انہوں نے فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا فَقَالَتْ لَهُ اُكْفَفْ عَلَيْكَ رُمْحٌ، نیزہ اٹھا کے اس کو مارنے کے اتنا ان کی غیرت جاگی اور اس غلطی پر. اور وہ وہی بات ہے میں نے عرض کیا کہ بڑوں بڑوں سے بس اوقات زندگی میں ہو جاتی ہے، جذباتی رویہ ہو جاتا ہے، تو وہ بجائے تحقیق کرنے کے انہوں نے تحقیق نہیں کی بیوی کو مارنے، اس نے کہا نیزہ سنبھالو پہلے دیکھ لو جا کے اندر ہے کیا مسئلہ. تو وہ صحابی اندر گئے، جب اندر گئے تو اندر جا کے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ بستر پہ ازدہے نما. انہوں نے جو ہے وہ نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس میں نیزے میں اس کو پرو لیا اور باہر لا کر جو ہے وہ اس کو گاڑا. لیکن بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سانپ بھی حرکت میں آیا، اس نے بھی ان پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی حملہ کیا. مر تو دونوں گئے. صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ نوجوان پہلے مرا یا سانپ پہلے مرا، لیکن بہرحال کیا ہوا کہ بیویوں پہ شک، کسی عمل کو دیکھ لیا، اب اس کے میں تحقیق کیے بغیر یہ عمل کس مجبوری سے پیش آیا ہے، کیا عذر ہے، کیا عذر ہو سکتا ہے، پوچھے بغیر، تفصیل جانے بغیر، اور خواہ مخواہ جو ہے نا کسی پہ شک کر لیا اور کسی کے اوپر فاسق ہونے کا الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے، کچھ نہیں تو شک کرنے لگ گئے. اور سارے اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری گھریلو زندگی کو، چاہے مرد اس طرح کرے یا عورت اس طرح کرے، جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا. اور پھر ظاہری بات ہے جب شک پیدا ہو جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو پھر زندگی پہلی جیسی نہیں رہتی اور پھر زندگی بڑی جو ہے مشکل ہو جاتی.